پہلی بات تو یہ کہ جو کل ویٹرنز آف پاکستان نام کی جو تنظیم ہے، انہوں نے پریس کانفرنس جو کی ہے، یہ کنٹیکچولائز ہونا بہت ضروری ہے. وہ ویٹرنز آف پاکستان جو تمام ایکس سروس مین ہیں ان کی نمائندہ تنظیم نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. یہ اس تنظیم نے بیسکلی وہ مطالبات کیے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان مطالبات کر رہے ہیں. یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکس سروس مین ہیں ان کے اندر پی ٹی آئی کا ایک ونگ کھلا ہے جس نے یہ مطالبات کیے ہیں، جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ونگ نہیں کہہ رہا. جو نادیہ نے جو باتیں مجھ سے پوچھی کہ آپ پہ اٹیک ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک نادیہ نے کہا. جنرل علی کلی خان سے جب میں پوچھ رہا تھا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ اپنی ملک کی معاشی صورتحال خراب ہے تو آپ اپنی زمینیں کب واپس کر رہے ہیں جو سرکار نے آپ کو جنرل کے طور پہ دی ہوئی ہیں، اور تمام یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا. تو اس کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ کچھ افراد تھے جنہوں نے ایک صاحب نے مجھے پکڑ لیا، دوسرے مجھے اٹیک کر رہے تھے، ایک اور صاحب تھے جو میرا کیمرہ نیچے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ وہاں پر ہوا. مجھے کسی نے مارا نہیں، لیکن ایک فزیکلی انہوں نے مجھے روکا اور فزیکلی مجھے انہوں نے سٹاپ کیا کہ میں وہ ریکارڈنگ نہ کر سکوں. متی اللہ جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور متی اللہ اگر آپ پلیز اپنا مائک آن کر لیں. اعزاز یہ بتائیے گا کہ مطلب پریس کانفرنس مطلب جلسہ تو نہیں تھا نا، آپ نے اپنی بات کہہ دی، اس کے بعد وہاں اگر صحافی موجود ہیں تو سوال تو ہوں گے، تو کیا کسی کے سوال کا جواب دینا پسند نہیں کیا انہوں نے؟ ہوا یہ وہاں پہ نادیہ کہ جب پریس کانفرنس کے لیے انہوں نے خطاب ابتدائی طور پہ کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس اسلام آباد پریس کلب میں بک کروائی تھی ہمارے ساتھی صحافی ساتھی، پتہ نہیں مناسب لفظ ہے یا نہیں، ایک صحافی ہیں بولڈ ٹی وی کے لیے وہ کام کرتے ہیں، سمی ابراہیم ان کا نام ہے. انہوں نے بکنگ کروائی تھی ان لوگوں کے لیے کہ یہ جو تحریک انصاف کی حمایت کرنے والے ایکس سروس مین ہیں ان کے لیے وہ پریس کانفرنس کروانا چاہتے تھے. تو پریس کانفرنس کے اندر جگہ کم تھی. ان کی اپنی تجویز پر میجر شہباز ہیں علی کلی خان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں ان لوگوں کو شاید کنٹرول نہیں اندر کر پاؤں گا، اس لیے ہم باہر پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، آپ ہمیں اسسٹ کر دیں. تو اسلام آباد پریس کلب نے اسلام آباد پریس کلب کے باہر جو ایک میدان ہے وہاں پر ڈائس دیا، کرسیاں دی، اور ان کی معاونت اور ان کی مدد سے یہ ہوا. انیشلی میں بھی یہی سمجھا تھا کہ شاید اسلام آباد پریس کلب نے روک دیا تھا ان کو پریس کانفرنس کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں تھا. تو ہوا یہ، ایک لائن میں بات پوری کرتا ہوں، انہوں نے خطاب کر لیے، لیکن سوال جواب کی باری آئی تو متی اللہ جان ظاہر ہے ہم سب میں بڑے بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں، وہ سوال کرنے لگے تو تمام لوگ پل پڑے متی اللہ کے اوپر. وہ متی اللہ کے ساتھ بڑی بد تہذیبی کر رہے تھے، گلم گلوچ بھی کر رہے تھے، فزیکل ہونے کی بھی کوشش کر رہے تھے. تو لیکن آئی ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنا جو ٹیمپر ہے وہ بڑا کول رکھا، اور اسی بہانے میں انہوں نے کہا جی اور سوال نہیں ہوں گے، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے. تو یہ ہوا، انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیے. اچھا، آصف یاسین ملک وہاں پر تھے if I'm not mistaken، سابق سیکٹری ڈیفینس اور سابق کور کمانڈر پشاور. مطلب ڈو یو ناٹ فیل اعزاز ایز اے جرنلسٹ کہ یہ تو تھریٹن کرنے والی بات ہو نا کہ آپ کے اپنے جنازے کا انتظار کرو، سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. وہ ورڈز جو ہیں وہ ان کے کلپس میں یہ تھے. تو یہ جو ایک انداز آ گیا ہے کہ بار بار تھریٹ کرنا، مطلب ایک تو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو تھریٹ کر رہے ہیں کہ وہ جی سوسائڈ بام باندھ کر کے پتہ نہیں خود کچھ حملے کر دیں گے، اور ایک جو ان کی لائف ہیں وہ مطلب صحافیوں پر اٹیک کرنے کے لیے بھی ان کو مرنے تک کی، مطلب یہ اور کیا چیز ہے کہ آپ اپنے جنازے کا انتظار کریں. نادیہ جو آصف یاسین ملک صاحب ہیں یہ بھی پی ٹی آئی کے ہی آپ ان کو کارکن سمجھیں، ان کی بڑی رشتہ داری ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ. اور جنرل علی کلی خان یہ بھی پی ٹی آئی کے ہی ہیں. جنرل علی کلی خان کے خاندان کے جو اکثر لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں. علی کلی خان ذاتی طور پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتی تھی، نواز شریف صاحب نے ان کو آرمی چیف نہیں بنایا تھا، اور ان کے حوالے سے تو تاریخ کا ریکارڈ موجود ہے کہ کیا ان کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی یا ان کا جو کنڈکٹ تھا ہسٹری میں وہ کیا تھا. جب 5-6 اکتوبر 1998 کو نواز شریف صاحب نے استعفیٰ لیا تھا جنرل جہانگیر کرامت سے، تو یہ ان کو پتا تھا کہ ان کو آرمی چیف نہیں بنایا جائے گا. ایٹ دیٹ ٹائم ہی نیو.
تو انہوں نے جہانگیر کرامت کو کہا تھا کہ ہمیں کو کر لینا چاہیے، تو انہوں نے ان کے ساتھیوں کے ہمراہ، تو یہ دیکھیں ان کا بیک گراؤنڈ ہے یہ. اور پھر 9 اپریل کو جب عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے نکالا گیا، تو 10 اپریل کو ویری نیکسٹ ڈے جو بندے عمران خان صاحب سے ملے ہیں ان میں علی قلی خان بھی شامل ہیں. تو علی قلی خان کی جو فیملی ہے، یہ عمر ایوب جو گوہر ایوب صاحب کے بیٹے ہیں، جنرل ایوب کے پوتے ہیں، وہ گوہر ایوب ان کے بردر ان لا ہیں. تو ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے. اب المیہ یہ ہے کہ یہ خود کو پی ٹی آئی بیان نہیں کرتے، یہ خود کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ایکس سروس مین کی ایک نمائندہ تنظیم ہے. اور یہ زیادتی ہے ان فوجی جوانوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو فوج میں سرو کرتے رہے ہیں، کہ جن کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے تو وہ آواز بلند کرتے تھے. اور یہ پی ٹی آئی کے سپورٹو ہونے کے باوجود یہ اناؤنس نہیں کر رہے، کیموفلاج کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریٹائر جرنیلوں کو یا سابق فوجیوں کو ایک شہری کے طور پر سیاست میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے، وہ ضرور کریں، لیکن وہ علل اعلان کریں. متی اللہ جان، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سلاگی صاحب بہت شکریہ. متی اللہ، کافی باتیں تو اعزاز نے بتائی ہیں، لیکن یہ آپ کی نظر میں یہ تھا کیا، یہ کل کا جو تماشا تھا؟ آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، میں کیا کہوں. مگر بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایکس سروس مین ہیں جو خاص طور پر کل پریس کانفرنس کا حصہ تھے، ان میں سے زیادہ میرے خیال میں تو آپ بھی ایک سروس مین ہیں. اور مجھے یہ احساس دلانے کی بھرپور کوشش کی گئی کل، اور اس میں کچھ میرے کورس میٹ سے، کچھ سینئرز تھے، میرے کمپنی کمانڈر بھی موجود تھے اس میں. تو ظاہری بات ہے میری بھی وہاں پہ پریزنس جو تھی وہ میرے لیے بھی ایک باعث دلچسپی تھی، اس لیے میں خصوصی طور پہ وہاں گیا اور سوالات بھی کیے. مگر بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے پروفیشنل جو سولجرز ہیں وہ بھی رہے، اور جن کی شاید سیاسی سرگرمیوں میں یا غیر آئینی سرگرمیوں میں یا کسی قسم کی سازش میں کوئی حصہ نہ رہا ہو، مگر ان میں ایسے لوگ بھی تھے، اور خاص طور پہ جو سینئر عہدیداران تھے، کہ جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے بعد سے بطور ایک ینگ آفیسر اور بعد میں بطور سینئر آفیسر ہمیشہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی جو حکومتیں 1990 کے عشرے میں آئی اور گئی تھی، اس میں سازشوں میں بھرپور حصہ لیا اور یہ اعلیٰ کار بنے رہے. اب نفسیاتی طور پہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جن سیاسی جماعتوں کو اور لیڈروں کے خلاف یہ وردی میں سازشیں کرتے رہے، اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس وہ اخلاقی جواز نہیں تھا کہ ان میں سے کسی جماعت کو وہ جوائن کرتے. اب ان کے پاس ایک تھرڈ آپشن آ گیا تھا، یا انہوں نے خود بنا لیا تھا، اور وہ تھا عمران خان. تو اب وہ تھرڈ آپشن کو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد باقاعدہ سپورٹ کرنے کی ٹھانی. اور ہیلو جی جی ہیلو جی سن رہے ہیں جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. تو وہ تھرڈ آپشن جو تھی اس کے انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور اس تھرڈ آپشن میں عمران خان کے لیے انہوں نے، جیسا کہ اعزاز سید نے کہا، کہ کھل کے نہیں آئے، بلکہ وہ بڑے ہی کیموفلاج کر کے ایکس سروس مین سوسائٹی کا انہوں نے فورم استعمال کیا. میں بالکل اعزاز سے اگری کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بددیانتی ہے کہ ایکس سروس مین فورم کو، تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ ایکس سروس مین فورم نے کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے حمایت کا اعلان کیا ہو، کیونکہ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نون لیگ میں بھی ریٹائرڈ فوجی حضرات رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی میں بھی جو ہیں وہ فوجی حضرات رہے ہیں، اور دوسری جماعتوں میں بھی رہے ہیں. یہ پہلی بار ہو رہا ہے ایک فورم کے طور پہ انہوں نے ایسے مطالبے کیے ہیں جو براہ راست پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے ہیں، اور جن کا براہ راست ہدف جو ہے وہ موجودہ عسکری قیادت ہے. اور یہ اس فورم کو استعمال کرنے کی ایک اور جو گھناؤنی سازش وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو فوج کے اندر جو ان کے رابطے ہیں، جو کانٹیکٹس ہیں، آبویسلی ساری زندگی فوج میں انہوں نے گزاری ہے، تو یہ ان کو بھی اپنے ان خیالات سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فورم کو استعمال کر کے جو ابھی ان سروس لوگ ہیں
ان کے ذہنوں کو بھی پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو میرے خیال میں انتہائی گھناؤنی سازش ہے اور اس کے نتائج بڑے سنگین بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے نفسیاتی ایک پس منظر ہے اور یہ ان کا سیاسی ایک پس منظر ہے جس کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ادروائز ان میں بیشتر ایسے لوگ ہیں جو بڑے پروفیشنل ہیں اور ہو سکتا ہے وہ جنرلی ان سیاسی مطالبات کے ساتھ ہوں، مگر جیسا کہ اعزاز سید نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جو ان کی قیادت ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ماضی میں بھی سازشیں کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ سازشوں سے باز نہیں آئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا محاورہ کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔